وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، اور کہا ان کافروں نے کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے نہ اس قرآن پر نہ اس پر جو اس کے سامنے موجود ہے۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہاں پر سورہ قصص میں بھی آیا تھا کہ سحران تظاہرا، یہ دو جادو ہیں، تورات اور قرآن، اور ان دونوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ تورات میں پیشن گوئیاں ہیں حضور کی اور قرآن کی، اور قرآن مجید تصدیق کرتا ہے تورات کی، تو اس طریقے سے ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، ہمارے خلاف انہوں نے ایک متحدہ محاذ بنا لیا ہے۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، اور یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں لفظ تورات کے اوپر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا وقالوا قال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، ہم ہرگز نہیں مانیں گے نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی، یا نہ اس قرآن پر جو بین یدیہ ہے کہ جو اس سے پہلے موجود تھا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھتے جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، اب یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالیں گے، وہ ان کے اوپر ڈالے گا وہ ان پر ڈالے گا۔ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو لوگ پسماندہ تھے، دبے ہوئے تھے، کمزور تھے، وہ اپنے مستکبرین سے کہیں گے، اپنے چودھریوں سے، سرداروں سے، لولا انتم لکنا مومنین، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے ہوتے۔ وہ عوام الناس، جیسے کہ میں بارہا کرتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے عوام کو حضور سے برگشتہ کرنے کے لیے کس کس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لولا انتم لکنا مومنین، یہ آج ہمیں روز بد دیکھنا نہ پڑتا، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، اب جواباً کہیں گے وہ مستکبرین ان کمزوروں سے، نحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی، بل کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم تھے، تمہارے اندر ہی خباثت موجود تھی۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور پھر جواب دیں گے وہ لوگ کہ جو دبے ہوئے تھے، جو پیچھے چلنے والے تھے، پسماندہ تھے، ان لوگوں سے جو مستکبرین تھے، بل مکر اللیل والنہار، بل تمہاری تو دن رات کی جو تھی یہی سازش تھی، یہی پروپیگنڈا تم کرتے تھے، اسی طرح کی کوششیں کرتے تھے۔ استامروننا، تم تو ہمیں حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور ہم اس کے مد مقابل قرار دے دیں۔ واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب، اور پھر وہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے جب کہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وجعلنا الاغلال فی اعناقہم، اور ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں، الذین کفروا، ان منکروں کے، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور انہیں بدلہ ملے گا اور بدلے میں وہی پائیں گے جو عمل کے انہوں نے کیے تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی اور کسی شہر میں کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، مگر یہ کہ وہاں کے جو آسودہ حال لوگ تھے، جو دولت مند لوگ تھے، انہوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، ان کا کہ ہمارے پاس کثرت کے ساتھ مال ہے، اولاد ہے۔ وما نحن بمعذبین، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، اللہ کے ہم منظور نظر ہیں تبھی تو ہے، لہذا اب ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اس دنیا کے رزق کو تو جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو دولت دی ہوئی ہو وہ اللہ کا پیارا ہی ہو، اللہ کا منظور نظر ہو۔ یہ دنیا کی تو اس شے کے بارے میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کل دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا و ما فیہا کی اگر وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں، تو وہ یہاں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی میں نہ دیتا، تو اللہ کی نگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے وہ تو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے بساط جو ہے بچھا دیتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے، وہ یقدر جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ اس چیز کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کون اللہ کا منظور نظر ہے، کون اللہ کا مقرب بارگاہ ہے۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفیٰ، اور یہ دیکھو تمہارے اموال اور اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے ذریعے سے کہ تم ہمارا قرب حاصل کر سکو، الا من آمن، ہمارا قرب حاصل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وعمل صالحا فاولئک لہم جزاء الضعف، ان کو ملے گا دگنا بدلہ، دگنی جزا، بما عملوا وہم فی الغرفات آمنون، ان کے اعمال کا دگنا انہیں جزا ملے گی اور وہ اونچے جھروکوں کے اندر جو ہیں اور بالا خانوں کے اندر امن سے رہیں گے۔
والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات کو شکست دینے کی، آیات کو ناکام بنانے کی۔ یہ آیات تو آ رہی ہیں کہ ایمان ان کے ذریعے سے پھیلے اور لوگ جو ہیں وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئیں، لیکن جو لوگ اس عمل کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب میں پکڑے جائیں گے اور عذاب میں لا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، پھر کہیے یہی بات کہ میرا رب جو ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناپ تول کر دینے لگتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے۔ یعنی ایک تو اس کا اجر ہے، وہ تو آخرت میں ملے گا، 10 گنا ملے گا، 100 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا، ایک دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے دیتا ہے۔ یعنی اس معاملے میں تنگ دل نہ ہو، جو کچھ تم دو گے اللہ کی راہ میں کیا پتہ ہے کہ اس سے کیسی کیسی برکتیں تمہارے مال میں پیدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ نقد بھی تمہیں اس کا جو ہے بدل دے دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔